ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے بے شمار فضائل سے نوازا جو کسی اور نبی یا رسول کے حصے میں نہ آئے. انہی میں سے ایک خصوصی فضیلت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ تمام مخلوق یعنی انسان، جنات، فرشتوں، حیوانات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں سب کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، جبکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اسی طریقے سے تیسری آیت کریمہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ بندہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. یہ جو تیسری آیت کریمہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، تمام عالمین کو ڈر سنانے والا بندہ، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بندے سے مراد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کہ اپنے بندے پر اللہ نے قرآن نازل کیا. بندے سے مراد کون ہے تو فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ عالم کا لفظ آیا ہے للعالمین نذیرا، سارے عالم کو ڈر سنانے والا بن کر کے آئے. یہاں عالم سے مراد کیا ہے تو فرمایا اللہ پاک کے علاوہ تمام مخلوق کی طرف ہمارے آقا رسول بن کر کے تشریف لائے. اب اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، اور یہ آیت کریمہ تمام مکلفین یعنی شریعت کے پابند جنات، انسان، فرشتوں کو شامل ہے. اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت میں میرے آقا علیہ السلام کے عموم رسالت کا بیان ہے کہ آپ تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ خلق جناتوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، یا فرشتوں میں سے ہوں، یا دیگر مخلوقات میں سے، سب آپ کے امتی ہیں. کیونکہ جب عالم کہا جاتا ہے تو عالم سے مراد ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں
سب کو عالم کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ پورے عالم کو ڈر سناؤ. تو آپ پورے عالم کی طرف رسول بن کر کے تشریف لے کر کے آئے. قرآن مقدس کی بے شمار آیات اس کے علاوہ بھی ہیں. ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو قرآن پاک کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پوری خلق کا حاکم اور آقا بنا کر کے بھیجا ہے. آئیے احادیث مبارکہ کی طرف. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس. میرے آقا نے فرمایا کہ بے ایمان جنات اور انسانوں کے علاوہ، یعنی جو جناتوں اور انسانوں میں بے ایمان ہیں، ایمان نہیں رکھتے، ان کے علاوہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو. ہر شخص کو پتا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پتا ہے، بس جناتوں اور انسانوں میں انہیں نہیں معلوم. نہیں معلوم سے مراد یہ نہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے، جانتے ہوئے بھی وہ ان کو مانتے نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نافرمان جناتوں اور بے ایمان انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی کل احمر واسود. فرماتے ہیں پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب اپنی اپنی قوم کی طرف، لیکن میں ہر سرخ یعنی لال اور ہر سیاہ یعنی کالے کی طرف. مراد یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو درمیان کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا فرد ہو، اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے. اللہ نے مجھے سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اب یہ جو تیسری حدیث پاک ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کی طرف جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جان رکھنے والی چیزیں ہوں یا جان نہ رکھنے والی چیزیں ہوں، میں سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، جمادات. جمادات کہتے ہیں پیڑ پودے پتھر کو جن میں جان نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے ساتھ جا رہے ہیں تو درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی وہ بلند پہاڑ پر تمہیں پتھر نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا وہ پتھر مجھ پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. وہ آپ نے بارہا سنا واقعہ میں بیان کرنا مقصود نہیں. آپ نے درخت کو بلایا تو درخت اپنی جڑ سے نکل کر کے بارگاہ رسول کے اندر حاضر ہو گیا. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کہ اللہ نے آپ کو صرف انسانوں کا، جناتوں کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا ہی حاکم نہیں بنایا، بلکہ آپ کی حکومت پیڑ پودوں اور پتھروں پر بھی ہوا کرتی ہے. اسی لیے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ملک و جن و بشر. ملک یعنی فرشتہ، جنات تو جانتی، جن، بشر یعنی انسان. ملک و جن و بشر پڑھتے ہیں کلمہ ان کا، جانور سنگ و شجر کرتے ہیں چرچا ان کا. یعنی جانور ہو یا پتھر ہو ہر کوئی ان کا چرچا کرتا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا. یہ تو کچھ احادیث تھی. اب آئیے امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں کے علاوہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا، امام بارزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی موقف کو اپنایا ہے
اور انہوں نے اس میں اور اضافہ کیا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام تمام حیوانات یعنی تمام جان رکھنے والی چیزیں اور تمام جمادات یعنی جان نہ رکھنے والی چیزیں، تو چاہے وہ جان رکھنے والی چیزیں ہوں یا نہ رکھنے والی چیزیں ہوں، اللہ کے رسول ہمارے آقا علیہ السلام سب کے رسول بن کر کے تشریف لے کر کے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ درختوں نے بھی پتھروں نے بھی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ سنگ کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے نا، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں یعنی پتھر کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء صرف اپنی قوم کے رسول ہوتے تھے اور ہمارے رسول ہر فرد کے رسول بن کر کے آئے ہیں۔ اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا یعنی حضور تمام کے رسول ہیں، یہ اجماعی فیصلہ ہے۔ محققین کے نزدیک تمام فرشتوں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے رسالے کے اندر اجلال جبریل بجعلہ خادما للمحبوب الجمیل میں نے ثابت کر دیا کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی اس نبی پاک کے خادم بن کر کے آتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کے سردار رسول ان کے خادم ہیں تو پھر دنیا کی اور چیز کیا ہو سکتی ہے جو ان کی خادم نہ ہو، ان کے در کا غلام نہ ہو۔ ہر شخص ان کے در کا غلام ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی خوشی خوشی غلام بنتا ہے، کوئی مرمر کے غلام بنتا ہے۔ اب تو یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں دل سے مانتے ہو یا مرے دل سے مانتے ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء ملک، سارے نبی انہی کے گھیرے میں ہیں، سارے فرشتے انہی کے گھیرے میں، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی حکومت تو کسی اور کو نہیں ملی ہے جیسی حکومت اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کا اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ علیہ السلام تمام مخلوقات الہی میں یعنی اللہ نے جن کو پیدا کیا اور اللہ کے علاوہ ہر چیزیں پیدا ہوئی ہیں، صرف اللہ ہی ایسا ہے جو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور کا میلاد منانا دو وجہوں سے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم جس کا میلاد منا رہے ہیں یہ خدا کے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ اللہ نے اور نبیوں کو کچھ کمالات دیے تھے تو حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ خدا مان لیا گیا۔ دیکھا کہ مردہ زندہ کرتے ہیں تو کہا کہ زندہ کرنا تو خدا کا کام ہوتا ہے، خدا مان لیا۔ اور نبیوں کو کسی کو خدا کا بیٹا مانا تو اللہ نے اس نبی کو تو سارے کمالات دے کر کے بھیجا، کہیں کوئی اس کو خدا نہ کہہ بیٹھے۔ آدم کا علم بھی ہے، نوح کا کمال بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، عیسیٰ کا جمال بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے، سب کچھ اللہ نے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ وہ انبیاء جو الگ الگ خوبیاں رکھتے تھے اللہ نے وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ تو ان کے اندر چند خوبیوں کو دیکھ کر کے کسی نے خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لاجواب محبوب کو کوئی خدا کہہ دے۔ تو میلاد منانا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ نبی پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہونا تو دور کی بات ہے، خدا جیسا بھی نہیں ہوتا ہے وہ۔ اس وجہ سے ہم میلاد، تو سچے اللہ کو ماننے والے تو ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم میلاد منا کر کے بتاتے ہیں کہ رب ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اور دوسری وجہ میلاد منانے کی یہ ہے، پہلی وجہ تو یہ میلاد منانا اس لیے کہ یہ خدا جیسے نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا جیسے نہیں ہے تو ہم جیسے بھی نہیں ہیں، ہم جیسے بھی نہیں ہیں۔ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا جیسے نہیں
تو انسان جیسے بھی نہیں، اللہ نے ان کو انسانوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. وہ اس وجہ سے میلاد منانا ضروری ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب کا سردار اور سب میں افضل بنا کر کے بھیجا ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے جیسا کہے تو وہ گمراہ ہے یا کافر ہے. وہ گمراہ ہے یا پھر کافر ہے. حضور علیہ السلام کو اگر کسی کے جیسا کہے، تمام مخلوق چاہے آپ سے پہلے آئے یا آپ کے بعد آئے، سب کے سب حضور ہی کی نیاز مند ہیں، سب کو حضور کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حضور کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت ہے. تو جب وہ نبی خود فرمائیں تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہیں ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نائب مطلق بن کر کے آئے. تمام جہان کو اللہ نے حضور کے اختیار میں دے دیا، حضور کے زیر حکم کر دیا، حضور کے انڈر کر دیا. جو چاہے کریں، جسے جو چاہیں جس سے جو چاہیں واپس لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کو، ان کے آرڈر کو پھیرنے والا کوئی نہیں. تمام جہان ان کا محکوم ہے، ان کی فرما برداری کرنے والا ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے بھی محکوم نہیں ہے. وہ ان پر اللہ کے علاوہ کسی کا حکم لازم نہیں. لیکن پوری دنیا پر اگر کسی کا حکم نافذ ہوتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا حکم نافذ ہوتا ہے. وہ لیکن اس لاڈلے پر کسی اور کا نہیں، بس اللہ کا ہی حکم نافذ ہوتا ہے اور کسی کا حکم نہیں. یعنی پوری دنیا اگر حکم مانے تو رسول اللہ کا حکم، اور اگر رسول کسی کا حکم مانے تو بس اللہ کا حکم. اللہ کے علاوہ نہ ان پر کسی نبی کا حکم لازم، نہ کسی فرشتے کا حکم لازم، بلکہ سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے فرشتوں پر جس طرح اللہ کا حکم لازم ہے، اللہ کے فضل سے اس کے محبوب کا بھی حکم لازم ہوتا ہے. وہ یہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ایک رسالہ ہے، یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن، حدیث اور ہمارے کچھ بزرگوں کا میں نے ان کے اقوال پیش کیے. اب وقت نہیں ہے کہ ہم سارے بزرگوں کے پیش کریں، لیکن صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ان بزرگوں کا پیش کر کے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں الگ سے کچھ نہیں دیا ہے. جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جو قرآن میں تھا، جو حدیث میں ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہی بتایا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ ذرا اندازہ لگاؤ. یہ رسالہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا یہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا. سوال صرف 4 لائن کا ہے، صرف 4 لائن سوال ہے. سوال کیا ہے پتہ ہے؟ سوال کیا گیا، یہاں وہابیوں نے ایک تازہ شگوفہ اظہار کیا. تازہ شگوفہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات بالکل نئی بات پیدا کر دی. تو کچھ کہیں سے سوال آیا، یہاں وہابیہ نے ایک تازہ شگوفہ اظہار کیا. اب وہ نئی بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے سے انکار کیا، کہ حضور رسولوں سے افضل نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا انہوں نے. ہر چند ان سے کہا گیا کہ مسئلہ واضح ہے، مسلمانوں کا ہر بچہ جانتا ہے کہ رسول سب سے افضل ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نبیوں رسولوں سے افضل ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. مگر وہ وہابی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ. یہاں ہم نے کوشش کی لیکن قرآن و حدیث میں ہم نے کوئی دلیل نہ پائی، لہٰذا مسئلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. امید ہے کہ آپ آیات و احادیث کے ثبوت سے ہم مسلمانوں کو ممنون فرمائیں گے. یہ 4 لائن کا سوال کیا گیا. 4 لائن کے سوال کے جواب میں امام اہل سنت کا علم نہیں، امام اہل سنت کا عشق جواب دے رہا ہے. یہ علم نہیں، تمہارے پاس علم کم ہے تمہارے پاس علم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایمان سے مارے ہوئے ہو. شیطان کے پاس علم کم تھا، وہ تو فرشتوں کا بھی استاذ تھا نا، لیکن اب کیا ہوا؟ مردود بارگاہ ہو گیا.
علم سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر تمہیں تیرے علم نے بچا لیا. تو غوث پاک نے کہا مردود اب مجھ کو میرے علم سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں اس کے رب نے بچایا ہے. تو پتا چلا علم ہے ضروری, یقیناً علم سیکھنا چاہیے, لیکن علم بعد میں ہے, پہلے مصطفیٰ کا عشق ہے, حضور کی محبت ہے. اگر نہ ہو تو علم بھی شیطانیت ہے, علم بھی برباد ہو جاتا ہے. 4 لائن کے سوال میں امام احمد رضا کا عشق جواب دیتا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے 128 صفحے سے 129 صفحے سے جواب لکھنا شروع کیا, 266 صفحے تک کے جا کر کے جواب دیا. میں نے پورا صفحہ کاؤنٹ کیا, 137 صفحے پر آپ نے جواب عنایت فرمایا ہے. 4 لائن کا سوال 137 صفحے پر جواب دیا, اور یہ پورا اعلیٰ نے دلال کے انبار لگایا. اب میں اس میں سے کچھ باتیں صرف آپ کو پیش کرتا ہوں, کہ پورا رسالہ بیان کرنا تو پھر کئی پروگرام لگ جائیں گے اس کے اندر. کچھ اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صفحہ نمبر 131 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہونا, یعنی رسولوں سے افضل ہونا اور حضور سے پہلے جتنے آئے بعد میں جتنے آئیں گے سب کا سردار ہونا, قطعی ایمانی یقینی اذعانی اجماعی ایقانی مسئلہ ہے. کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر. جس میں خلاف نہ کرے گا, یعنی اس کے خلاف نہیں جائے گا مگر گمراہ بدین بندے شیاطین, وہی اس کے خلاف جائے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین. کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے, کلمہ پڑھتا ہے ان کا اور اس میں شک کرتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں سن, آج نہ کھلا تو کل قریب ہے, یعنی آج اگر تجھے نہ پتا چلا تو کل قریب ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کل قیامت کے دن اللہ مقام محمود کہتے ہیں, ایک ایسا مقام جب وہاں کھڑا کیا جائے گا سارے محشر والے سب کے سب اسی کی تعریف کریں گے. اور وہ مقام محمود اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے خود کہا, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے محبوب میں تجھے ان قریب مقام محمود عطا کروں گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ورنہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے. محشر قائم ہوگا صرف اور صرف رسول پاک کی شان دکھانے کے لیے. تو اعلیٰ نے فرمایا آج نہ کھلا تو کل قریب ہے. جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے, سارے مجمع کا دولہا حضور کو بنائیں گے. انبیاء جلیل تا حضرت خلیل ابراہیم سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, سب انہی کے گا رہے ہوں گے. فرمایا موافق مخالف جتنے حضور کے موافق رہے ہوں گے دنیا میں یا حضور کے مخالف, سب کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لیکن وہاں سب ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے, انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا, انہی کی حمد کا ڈنکا بجتا ہوگا. جو آج بیان ہو رہا ہے کل ظاہر ہو جائے گا. آج تو ہم صرف بیان کر رہے ہیں, کل ظاہر ہو جائے گا. اعلیٰ نے فرمایا اس دن جو مومن مقر ہیں, اقرار کرنے والے ہیں, ان کا حال کیا ہوگا؟ نور بار عشرتوں سے شادیاں رچائیں گے, وہ خوب خوش ہوں گے. وہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, سب تعریفیں اللہ کو جس نے ہمیں اس رسول کا غلام بنایا ہے. اور جو مبتل منکر ہیں آج انکار کرنے والے, فرمایا دل فگار حسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے, وہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے. اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. لیکن اب کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد میں اسی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ شریف میں 136 صفحہ نمبر پر 136 پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی, یعنی ان کو بھی میری پیروی کرنا لازم ہوتا آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے. اب بتائیے
जलील कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से कलाम करने वाले, लेकिन उनके बारे में हुजूर फरमाते आज अगर होते तो उन पर भी लाजिम है कि वो मेरी पैरवी करते। यही वजह है कि जब आखिर जमाने के अंदर हजरत ईसा आसमान से नाजिल होंगे तो वो नबूवत और रिसालत जो अल्लाह ने उनको पहले दे दी है उसी पर बाकी होंगे, वो नबी रसूल होंगे, लेकिन हुजूर के उम्मती बन करके रहेंगे और हुजूर की शरीयत पे अमल करेंगे वो। जबकि अल्लाह ने उन्हें इंजील किताब दी है, शरीयत दे करके भेजा है, लेकिन फरमाया गया नहीं, वो पहले शरीयत लेकर के आए थे, लेकिन जब अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, अब जब कयामत के करीब आएंगे वो नबी पाक के उम्मती बन करके रहेंगे और जिसकी शरीयत पे अमल करेंगे वो नबी पाक की शरीयत पर अमल करेंगे वो। ये हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मकाम दिया। इस सफा 141 पर आला हजरत फरमाते हैं यहां पर आलम मा सिवा ये वमा अरसल, आला ने ये आयत पहले पेश की, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुझे ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन अल्लाह फरमाते हैं आलम मा सिवल्लाह को कहते हैं, अल्लाह के अलावा जो भी है सब दुनिया के अंदर आता है, जिसमें अंबिया मलाइका सब दाखिल हैं। तो लाजिम ये आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम उन सब पर यानी तमाम नबियों पर, फिरिश्तों पर रहमत व निअमत रब्बुल अरबाब हुए, और वो सब यानी अंबिया फिरिश्ते हुजूर की सरकारे आली मदार से बहरामंद व फैज़याब। इसीलिए औलियाए कामिलीन उलमाए आमिलीन तसरीहें फरमाते हैं कि अजल से अबद तक यानी जब से अल्लाह ने दुनिया पैदा किया उस वक्त से लेकर के आखिर तक अर्ज़ो समा में, जमीन व आसमान में, औला और आखिरत में, दीन और दुनिया में, रूह और जिस्म में, छोटी या बड़ी, बहुत या थोड़ी, जो नेमत और दौलत किसी को मिली या अब मिलती है या आइंदा मिलेगी, सब हुजूर की बारगाह है जहां पनाह से बटी और बटती है और हमेशा बटेगी। तब इमाम अहमद रजा ने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो सब तो उन्हीं का सदका पा रहे हैं, और सदका आका का मिला करता है, सदका हाकिम का मिला करता है। अगर सब उन्हीं का सदका खाते हैं तो पता चला कि वो सब के आका, वो हाकिम और सरदार बन करके तशरीफ लेकर के आया वो। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है। सफा नंबर 153 पर इसी किताब से जरा अंदाजा लगाए हुजूर की शान कैसी है। अल्लाह ताला ने आदम को बुलाया कुरान में तो कैसे, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। नूह से कहा तो कहा या नूह बित बिसलामिन मिन्ना, ऐ नूह कश्ती से उतर हमारी तरफ से सलाम। इब्राहिम से कहा तो कहा या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया। सारे नबियों का अल्लाह नाम ले रहा है। हजरत मूसा की बारी आई, फरमाया या मूसा इन्नी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं ही हूं अल्लाह। हजरत ईसा की बारी आई, कहा या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा। हजरत दाऊद की बारी आई, कहा या दाऊद इन्ना जालना का खलीफा, ऐ दाऊद बेशक हमने तुझे जमीन में नायब किया। हजरत जकरिया की बारी आई, कहा या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका, ऐ जकरिया हम तुझे खुशी सुनाते हैं। हजरत यहया की बारी आई, कहा या यहया खुजिल किताबा, ऐ यहया किताब मजबूती के साथ खाम। गर्ज की तमाम अंबिया किराम को अल्लाह नाम लेकर के पुकारता है, लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आती है तो अल्लाह नाम लेकर के नहीं पुकारता है। कहीं कुरान में कोई दिखा दे कि अल्लाह ने या मोहम्मद कहा हो। अल्लाह जब कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का कहता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर कहता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कहता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा कहता है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को नाम लेकर के पुकारा, लेकिन जब रसूल पाक की बारी आई है तो उनके औसाफ, उनके अलकाब से अल्लाह खिताब फरमाता है। पूरे कुरान के अंदर भी अल्लाह ने कहीं या मोहम्मद या अहमद कह करके नहीं पुकारता है। जब अल्लाह कहता है तो या अय्युहन नबी कह करके पुकारता है। इमाम इज़्ज़ुद्दीन कहते, जानते हो इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने सारे नबियों का नाम लिया, लेकिन जब महबूब की बारी आई तो नाम लेकर के ना पुकारा। इमाम इज़्ज़ुद्दीन कहते इसकी वजह जानते हो? कहते हैं वजह यह है, बादशाह जब अपने तमाम उमरा, तमाम अपने रियासत में रहने वाले का नाम लेकर के पुकारे और उन तमाम लोगों में बादशाह किसी एक को यूं निदा करे, ए मेरे करीब रहने वाले, ए मेरी बादशाहत के नायब,
اے عزتوں کے مالک، اے سردار مملکت. اگر بادشاہ اپنے تمام جو ہے حاکم دربار میں رہنے والوں کا سب کا نام لے لیکن کسی ایک سے ایسے بات کرے، اے میرے سے قریب رہنے والے، اے میری سلطنت کے نائب، اے عزت والے، اے تاج والے، تو امام عز الدین کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ بارگاہ سلطان میں سب سے زیادہ عزت بزرگی والا ہے. اور اللہ رب العزت تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے جب نبیوں کا نام لیا، سب کا نام لیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو نام نہیں لیتا ہے بلکہ ان کے القاب سے، ان کی تعریفوں سے، ان کے فضائل سے انہیں خطاب کرتا ہے. پتا چلا اور نبیوں کا سب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کا مقام بلند ہے وہ مدینے کے تاجدار کا ہے. وہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اسی طریقے سے صفحہ نمبر 188 پر اعلیٰ حضرت نے، میں اس کتاب میں سے کچھ صرف اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے. ابن عساکر نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، آدم کو برگزیدہ بنایا، حضور کو کیا فضیلت دی؟ یہ سوال کیا گیا. فوراً جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو تمہیں حبیب بنایا ہے، اگر موسیٰ سے زمین میں نے کلام کیا ہے تو تمہیں آسمان میں بلا کر کے کلام کیا ہے، اور اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرینش خلق سے یعنی دنیا کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا، اور بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کوئی جا سکتا ہے، اور اگر میں نے آدم کو برگزیدہ بزرگ بنایا تو تمہیں ختم الانبیاء بنایا ہے، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا. قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر گستردہ اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آراستہ ہوگا. تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد ہو جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ. اور بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے میں ان دنیا والوں پر ظاہر کر دوں. اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے. صفحہ نمبر 195 پر مولا علی سے روایت ہے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا میں تیرے لیے بچھاتا ہوں زمین، میں تیرے لیے بچھاتا ہوں زمین، اور موجزن کرتا ہوں دریا، اور تیرے لیے بلند کرتا ہوں آسمان، اور تیرے لیے مقرر کرتا ہوں جزا اور سزا. یعنی اگر میں کسی کو سزا دوں گا تو تجھے نہ ماننے کی وجہ سے دوں گا، اور اگر کسی کو انعام دوں گا تو تجھے ماننے کی وجہ سے دوں گا. سب کچھ تجھ سے مقرر کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے ان تمام روایتوں کو ایک شعر کے اندر بیان کیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر وہ نہیں ہے تو تمہیں سزا ملنے والی ہے، اور اگر وہ ہے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ سے جزا ملنے والی ہے، انعام ملنے والا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. صفحہ نمبر 197 پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک حدیث پاک لکھی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور سے کہا اے محمد تو میرے نور کا نور ہے، میرے راز کا راز ہے، میری ہدایت کی کان ہے، میری معرفت کا خزانہ ہے. میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر تحت الثری تک سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا. عالم میں جو کوئی ہے سب میری خوشی چاہتے ہیں اور میں تیری خوشی چاہتا ہوں. اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم. بتاؤ میرے عزیزو یہ شان ہے کسی کی؟ انبیاء کی شان بہت بلند، جو کسی نبی کی گستاخی کرے کافر ہو جائے گا. بہت بلند انبیاء کی شان، لیکن سب سے بلند خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. اس کے علاوہ بے شمار جو ہے فتاوی رضویہ شریف سے ہی عبارتیں ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ جو ہے یہ کافی بلند ہے اور کافی بڑا ہے. خود جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارگاہ رسول میں عرض کر دیا تھا یا رسول اللہ میں نے پچھم دیکھا، پورب دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، لیکن آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا.
आला ने उसको अपने शेर में बयान किया है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह ने हमारे नबी को बेमिसाल बनाया तो हम इस पर अल्लाह की हमद बयान करते हैं, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया है जो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। बताओ हम पर जितना अल्लाह का एहसान है, हमसे ज्यादा अल्लाह का एहसान किसी पे नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर यह है कि अल्लाह ने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। इंसान अपना महबूब किसी को नहीं देता है, लेकिन वो परवरदिगार आलम है जिसने आपको अपना महबूब अता फरमाया है। अब बताओ, अब उसके आने पे खुशियां ना मनाई जाए? आपको क्या करने का है? मैं ना भी कहूं तो हर इंसान अक्लमंद यही कहेगा, यार जिस रब ने अपना महबूब दिया है उस महबूब के आने पे खुशियां ना मनाई जाए। चलो मान लेते हम तुम्हारी बात को यार, कि तुम कहते हो 12 को पैदा नहीं हुए। तारीख में तो इख्तिलाफ हो सकता है ना, 9 को, 8 को, 18 को, 17 को, 22 को, कभी भी मान लो। चलो मान लेते हैं महीने में भी इख्तिलाफ हो, हुजूर रबीउल अव्वल में नहीं पैदा हुए, रबीउल आखिर में हुए, रमजान में हुए। भाई महीने में इख्तिलाफ हो सकता है, तारीख में इख्तिलाफ हो सकता है, क्या उनके पैदा होने में भी इख्तिलाफ हो सकता है? इसमें तो इख्तिलाफ नहीं है ना। कभी तो मनाओ, ना रबीउल अव्वल में मनाओ, आप किसी और महीने में मना लो हुजूर के आने की खुशी। हम कभी भी वहाबियों से नहीं कहेंगे कि आप 12 को ही मनाओ, नहीं कहेंगे हम। और आप देख लें, मैं पहले दिन से ही बयान कर रहा हूं कि नहीं, ये उनके आने की खुशी नहीं तो और क्या है। कौन कहता है कि हम सुन्नी 12 को ही मनाते हैं? ये अलग बात है कि हम 12 को बहुत एहतिमाम करते हैं, लेकिन मनाते जिंदगी के हर हर लम्हा है। कभी तो मनाओ ना यार। महीने में इख्तिलाफ हो सकता है, तारीख में इख्तिलाफ है, उनके आने में तो इख्तिलाफ नहीं है। उनका आना तो बिल्कुल पक्का है ना। तो इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास कि जो आया है अल्लाह का महबूब बन करके आया है, वो हमें बख्शवाने के लिए आया है। और उनके आने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहन्नम से आजादी मिली है। उनके आने से हमें इंसान समझा गया है। उनके आने से हमारी बेटियां जिंदा दफन होने से बच गई हैं। उनके आने से हमारी माँ और बहनों को मनहूस जो जाना जाता था वो खत्म हो गया है। वरना क्या होता था, हमारी माँ बहनों को, औरतों को मनहूस जाना जाता था। हमारी बेटियां जो जन्नत है माँ बाप के लिए, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन आज माँ बाप के लिए वो बेटी जो जन्नत बन करके जिंदगी में बाकी है, ये किसका सदका है? ये उसी नबी का सदका है। वो फिर भी सवाल करते हो मिलाद मनाना कहां लिखा है? अजीब मंतिक है ये, इसको बेवकूफी के सिवा कुछ और नहीं कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। अब आपने ये रुख देख लिया, हमसे लोग कहते हैं ना कि तुम बहुत फिरका करते हो। फिरका हम नहीं करते बाबा, हमारा तो वही है जो अभी मैंने कुरान पेश किया, हदीस पेश की। फिरका तो तुमने बनाया है। अब आपने देख लिया ना कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मकाम कैसा है। ये किताब इनकी है, सफा 110 पर इनके हवाले से एक इनके अकीदे आप जरा अंदाजा लगाएं। इब्ने तैमिया अहले हदीस का इमाम है। जानते हो इसने क्या लिखा? इसकी किताब है अत-तवस्सुल वल वसीला। ये सुनो, ये बहुत जरूरी है। फिरका बनाया किसने? हम कभी नहीं बनाते, और हम आज भी कहते तौबा कर लो, मेरे नबी को मान लो, हमें मत मानो, बाप को मत मानो, ना किसी को मानो, हमारे नबी को मान लो, हम तुमको सीने से लगा लेंगे। हमारी तो कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हम हमेशा कहेंगे जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ये इब्ने तैमिया की किताब है अत-तवस्सुल वल वसीला। इसके अंदर इसने लिखा है कि फरिश्ते शिर्क के मामले में किसी की मदद नहीं करते, ना हयात में, ना मौत में, ना उसे पसंद करते। अलबत्ता शयातीन कभी कभी शिर्क के मामले में मदद करते हैं, और इंसान की शक्ल में शयातीन नमूदार होते हैं। चुनांचा वो उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं, फिर भी शैतान उनसे कहता है, शैतान आकर के कहता है, क्या कहता है? मैं इब्राहिम हूं, मैं मसीह हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं खिज़्र हूं, मैं अबू बकर हूं, उमर हूं, उस्मान हूं, अली हूं। माज़अल्लाह, यानी ये कहना यह चाहता है कि शैतान आकर के कहता है कि मैं मोहम्मद हूं। माज़अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाओ, नबी होने का दावा क्या शैतान कर सकता है? जबकि मेरे आका ने साफ हदीस में फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फक़द रअल हक़ फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हक देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार कर ही नहीं सकता है। और ये क्या कह रहा है बताओ?
ان کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا, اللہ نے یہ مقام دیا ہے. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ شیطان آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں محمد ہوں, معاذ اللہ رب العالمین. یہ کون لکھتا ہے؟ یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے. اور طریق محمدی کے اندر جونا گڑی نے حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیسا کہ سب حضور کا حکم ہر ایک پہ نافذ ہوتا ہے, اور قرآن میں ہے جو رسول دے وہ لو, جس سے منع کریں باز رہو. اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کا حکم چلتا ہے. لیکن یہ جونا گڑی کیا لکھتا ہے؟ تعجب ہے جس دین میں نبی کی رائے دلیل نہ ہو, اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھنے لگے, معاذ اللہ. یعنی اس نے کہا کہ دین میں نبی کی بات بھی دلیل نہیں ہے. اب بتائیے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو پیروی کرو اللہ کی, پیروی کرو رسول کی. اور یہ کہتا ہے کہ دین کے اندر نبی کی بات دلیل نہیں ہے. یہ اس کے عقیدے ہیں. اسی طریقے سے صفا اسی کتاب کے اندر جو ہے یہ ہے ہماری عالم کی لکھی ہوئی کتاب, اس کے اندر ان کی کتابوں کا حوالہ موجود ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ رسالہ سماع موتا, یعنی مردوں کے سننے کے بارے میں رسالہ لکھا اہل حدیث کا محدث حافظ عبداللہ. اس نے لکھا جس طرح دیگر انسان بھولتے ہیں نا, نسیان کی بیماری جس کو بھول جانا بولتے ہیں, انسان کے ذہن سے کوئی بات نکل گئی. اس نے لکھا دیگر انسان بھولتے ہیں تو نبی کا بھولنا بھی کوئی بعید نہیں ہے, نبی بھی بھول سکتا ہے معاذ اللہ. یہ انسانوں. اور آخر میں لکھا باقی باتوں میں نبی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. اور اہل حدیث کا پیشوا ابن تیمیہ التوسل والوسیلہ کے اندر لکھتا ہے ملائکہ انبیاء, فرشتے انبیاء بھی ویسے ہی خدا کے بندے ہیں جیسے کہ تم خود ہو. اب آپ مجھے بتاؤ اعلی حضرت نے کیا لکھا اور اس نے کیا لکھا ہے؟ تو فرقہ اعلی حضرت نے بنایا یا اس نے بنایا؟ کس نے بنایا ہے؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں یہ چھوڑ دو جو تم نے لکھا ہے اور جن لوگوں نے لکھا ہے, کہہ دو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق رسول سے ہے اور ہمارا تعلق اس سے ہے جو رسول کی تعریف کرتا ہے. اعلی حضرت سے ہمارا تعلق خاندان کا نہیں ہے, پراپرٹی جائیداد کا نہیں ہے. اعلی حضرت سے ہمارا تعلق فقط صرف اور صرف اتنا ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. بس حضور کے علاوہ ہم کسی سے نہ کوئی رشتہ جوڑتے ہیں نہ توڑتے ہیں. جہاں پاتے ہیں کہ اس کے دل میں حضور ہیں رشتہ جوڑ لیتے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں یہاں حضور نہیں ہے وہاں رشتہ توڑ دیتے ہیں. ہمارا تعلق تو صرف اور صرف حضور کی وجہ سے ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اس نے یہ سب لکھا ہے اس کے اندر. اسی کتاب کے اندر صفحہ 160 پہ ایک حوالہ ان لوگوں کی کتاب کا یہ دیا ہوا ہے, صفحہ 160 کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب یہ صفحہ 160 کے اوپر اسی رسالہ سماع موتا کے اندر اس نے لکھا انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح ہیں, جبکہ انبیاء کرام کو اللہ نے اور انسانوں سے افضل بنا. یہ ہر کوئی جانتا ہے, یہ کوئی دلیل اب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. عام انسانوں کی طرح ہے. اور تقویت الایمان کے اندر یہ جو تقویت الایمان ہے اسماعیل دہلوی کی, اس تقویت الایمان کے اندر اس نے کیا لکھا؟ انبیاء کرام عام بندے اور ہمارے بھائی ہیں, معاذ اللہ باللہ. عام بندے اور ہمارے بھائی ہیں. یہ سب میں نے جو ہے نشان لگا کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے اس کی کتاب اصل میں سب میرے پاس کتابیں نہیں ہیں تو میں بہت ساری کتابیں میں PDF سے نکالتا ہوں, اور جو کتابیں میرے پاس میں ہوتی ہیں, یہ کتاب ہے اور بہت ساری کتابیں ان کی رکھی ہوئی ہیں, وہ سب میں پیچھے پھینک کر کے رکھتا ہوں. وہ یہ بیچ میں اس کو میں نے نکال لیا تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے, ورنہ میں اپنے روم میں سامنے سجا کے نہیں رکھتا. میرا دل نہیں کرتا ہے جس کتابوں میں حضور کی گستاخی بیان کی جائے, میرا دل نہیں کرتا اس کو. ہم تو سر کا تاج اسی کو بناتے ہیں جس میں لکھا ہو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, ہم اسی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. اس کتاب میں اس نے لکھا انبیاء کرام عام بندے اور ہمارے بھائی ہیں. اور اسی کتاب کے اندر یہ تقویت الایمان صفحہ 20 نعیمیہ مکتبہ جو چھپی ہے مئو سے, اور یہ دوسرے مکتبے سے چھپی ہے, اس میں کیا لکھا؟ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا. اب ہمارے آقا تو مخلوق ہے نا, پیدا کیے گئے ہیں, بڑے ہیں, مخلوق تو ہیں. اس نے کیا لکھا؟ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے, معاذ اللہ رب العالمین. یہ میں نے اس کے اندر بھی لکھا, یہ نشان میں نے لگایا ہوا ہے اس کا, یہ والا. یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ, اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے, معاذ اللہ. ان کے ہاں چماروں کو چمار ہی مبارک ہو. چمار ٹھیک ہے لیکن آپ اندازہ لگاؤ ذرا. یہ میرے عزیزوں میں اپنے سے کچھ نہیں کہہ رہا, یہ آپ دیکھ لینا, اس کو اردو آتی ہو تو پڑھ لیجئے گا. اور سن رہے ہوں گے وہ سب کے سب, آؤ اس پہ بیٹھ کے بات کر لو. یہ ان کی حالت ہے. پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا نہ کہا جائے, ہمیں الٹا سیدھا نہ کہا جائے. اب ہم تمہیں کیا کہیں گے؟
جو ہمارے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ ایک دیکھیں صفحہ نمبر 65 پر، اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 65 پر کیا لکھا؟ نام لے لیا باقاعدہ. وہاں تو مخلوق کہا تھا نا، مخلوق چھوٹا ہوا بڑا، یہاں نام لے لیا. کیا لکھا؟ تمام انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم تر ہیں. ذرہ جانتے ہیں؟ ذرہ جیسے ہمارے یہاں نیم کی جو ہے ڈالی والی ہوتی ہے جس سے عام طور سے انسان دانت کھودتا ہے، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. ذرہ معمولی پتھر کو بھی کہا. تمام انبیاء اولیاء اللہ کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم تر ہیں. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن کہو یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ خود کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ میرے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے فضیلت دی ہے، اور بیہودے تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے ایک ذرے سے بھی کم تر ہیں. یہ ان کے جو ہے معاملات ہیں، ان کی کتابوں، ان کے معاملات، اور یہ اس طرح سے اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری باتیں ہیں، میں بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کو میں شیشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اندازہ لگاؤ، سوچو. فرقہ ہم نے نہیں بنایا ہے، فرقہ امام احمد رضا نے نہیں بنایا ہے، فرقہ انہوں نے بنایا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں امام احمد رضا کی بات اگر غلط ہے قرآن حدیث سے ثابت کر دیجیے آپ. اور یہ تو اعلیٰ حضرت نے خود بھی دعوت دیا تھا کہ آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا انتقال 1921 کے اندر ہوا. ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا، 1921 میں اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے. اور 1911 کے اندر اعلیٰ حضرت نے خط لکھا ہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کو حل کر لیتے ہیں. لیکن نہیں آئے ہو. کیوں نہیں آئے؟ اگر تم امت کے اندر اور رسول اللہ کے غلاموں کے اندر اتحاد چاہتے تو آ جاتے، لیکن تم نے نہیں چاہا. خیر، نہیں چاہا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ہمارا وہی فیصلہ ہے، سب کچھ ہوگا تو حضور کے نام پہ ہوگا. ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اور بھی لوگوں کے تو بیٹے حسن حسین نام رکھنے والے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اس حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں تو کیوں؟ رسول اللہ کے نواسے اس وجہ سے مانتے ہیں. ہم حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، اس وجہ سے ان کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، شیر خدا کہا جاتا ہے. تو اہل بیت ہو یا صحابہ ہوں، ہم سب کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اولیاء کرام ہوں اور علماء ہوں، سنی حضرات میں سے، عوام میں سے کوئی بھی ہو، ہم جس کو بھی مانتے ہیں ہمارے آقا کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری 8ویں محفل ہوگی، پرسوں 9ویں انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی. کل کا جو ہمارا عنوان ہے، آپ لوگ اچھی تعداد میں ماشاءاللہ حاضر ہیں، گزارش کروں گا کل بھی حاضر رہیں. کل بھی بہت اہم عنوان ہے. کل میں آپ کو صرف دکھاؤں گا نہیں بلکہ سناؤں گا بھی، دکھاؤں گا بھی سناؤں گا بھی. اور ہمارا عنوان ہوگا یا رسول اللہ. کیا ہوگا عنوان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے. ان کے میلاد پاک کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.